عمر کے وعد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمر بن عبد ود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی۔ تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی۔ وہ خاک اور خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم، یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں با جماعت قضا پڑھی گئیں۔ غزوہ خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سر تھا، اوپر سے انہیں اس سر طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں پر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درہم برہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی، اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا، ویسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ عنہ ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے، اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔
یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آئے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلد ہی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائی، سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ سید جابر رضی اللہ عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری کا بچہ ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر میں کھانا تیار کر آیا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا نہ کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اتار دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔